بسم اللہ سلامت رہے سلامت رہے آپ جی ہیں یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سعاد وفی کل سعاد من سعاد اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینام حتی تسکنہ ورزقتہم وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ آغاز مجلس ہے، کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی بلند پڑھنی چاہیے، اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلند آواز میں صلوات تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کرنا۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں، جوان جس مزاج میں بیٹھے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور پہلے جملے کے کی ہے۔ جو میرے عزت دار بھائی بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی سے فیصلہ ہو جائے گا جتنی دیر سجدہ ذکر ادا کرنا ہے کس معیار سماعت پر الفاظ آپ کے کشکول میں رکھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ شکریہ جی۔ یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ کوشش کریں ایک مرتبہ درود بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ اللہم صلی اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ باؤ جی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، سلامت رہے، مولا مزید عزتوں میں اضافہ کریں۔ لیں جی، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، عامر ربانی شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ بس دعا لینے کے لیے ایک دو جملہ آپ کے کشکول ولایت میں رکھتا ہوں، آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی جلدی ہے اور کتنی جلدی کرنی چاہیے۔ بس دعا لینے کے لیے حاضر ہوا، حاضری مقصد تھا، وعدہ وفا ہو گیا، یہ چہروں کی زیارت مقصد تھا۔ کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے میں نے بالکل اپنے موضوع کا آغاز کر دیا اور وقت میرے سامنے ہے، میں اپنے وقت کے اندر عزت دار شخصیات کے حوالے ممبر کروں گا۔ میں پہلا جملہ عرض کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ لوگ کتنی توجہ سے آغاز مجلس میں ذکر سننے کے لیے، الفاظ سمیٹنے کے لیے یہاں صفِ ازا پر آ بیٹھے ہیں۔ کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک قوت انفرادی اور دوسری قوت مالی۔ قوت انفرادی، قوت مالی۔ میں نے نہیں دیکھا میرے سامنے بندے کتنے بیٹھے ہیں، سبق میں امام زمانہ کی کچہری میں پیش کر رہا ہوں۔ بابا جی تشریف لے آئیے، بھی مجھے دعا دے دیں گے، میرا اگلا سفر ڈھیر آسان ہو جائے گا۔ قوت انفرادی، قوت مالی۔ کسی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یہ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب ایک تحریک ہو، اس میں ڈھیر بندے ہو، مالی قوت نہ ہو، وہ تحریک پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تحریک ہو اس میں پیسہ ڈھیر ہو اور اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو، وہ تحریک پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اسلام ایک تحریک کا نام ہے، اور دیکھو تو صحیح اس پہ مال کس نے دیا اور اس میں لوگ کس نے دیے۔ اس میں مال دیا ہے سیدہ خدیجہ نے، اس میں لوگوں کی انفرادی قوت بخشی ہے سرکار ابو طالب نے۔ تو چلیں آغاز مجلس میں میں دو چار الفاظ بالکل اپنے وقت کے اندر سیدہ خدیجہ کی ذات پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ چلیں آغاز مجلس ہے، بی بی کے نام سے آغاز ہو جائے گا، پھر سارا دن یہ سلسلہ اپنے روایتی انداز میں قائم و دائم رہے گا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اپنی قلم سے لکھے 4 مصرے، بابا جی تشریف فرمائیں، دعا فرما دیں گے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چلیں جو بندہ ادب سننے کے لیے اور کشکول مجلس اعظام مجلس کے لیے حاضر ہوا ہے، بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے مصرے کے بعد پتہ لگ جائے گا لوگ کتنے ادب احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ذکر میں حاضر ہوئے ہیں۔ طہارتوں کا مکمل جہاں خدیجہ ہے۔ بہت شکریہ جی، بات مشکل شروع کر بیٹھا ہوں لیکن مجھے آل محمد کے کمال پہ، ان کی عطا پر بڑا فخر ہے۔ طہارتوں کا
مکمل جہاں ختیجہ ہے، یہ ڈھیر پنڈال، یہ اتنے خوبصورت لوگ، یہ پورے دن کی عزاداری ایک طرف، یہ بابا جی سے دعا لینا ایک طرف، طہارتوں کا مکمل جہاں ختیجہ ہے، خدا کے دین کی روح رواں ختیجہ ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے گرموں پہ لگے جو حسین کے ذکر میں بول سکتے ہیں۔ طہارتوں کا مکمل جہاں ختیجہ ہے، خدا کے دین کی روح رواں ختیجہ ہے۔ اور ایک کمال ایسے جو آل محمد کی اس پاک بی بی نے جو کرم فرمایا اور محمد کی زوجہ کے حصے میں یہ جو کرم آیا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ جانے لوگ آغاز مجلس میں کتنی آواز بلند کر لیں گے۔ طہارتوں کا مکمل جہاں ختیجہ ہے، خدا کے دین کی روح رواں ختیجہ ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہے حیدر، مگر جہان میں زہرا کی ماں ختیجہ ہے۔ یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مسعود جی، بولتی زبان نہیں امام زمانہ، یہ بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اسی پہ نتیجہ آپ کے حوالے اور اسی پہ بابا جی کے حوالے ممبر کرنے جا رہا ہوں۔ میں معافی مانگ کے پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے شیعہ قوم کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ہم اس محمد کو نہیں مانتے جو محمد غریب تھا، ہم اس محمد کے ماننے والے ہیں جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جو خالق کا محبوب ہے، جس کے صدقے میں ہم رزق کھاتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں آل محمد نے عزتیں عطا کی ہیں۔ لوگوں نے مولوی کی چالاکی نے تو کہہ دیا سلام اس پہ کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ مولوی کی مجبوری تھی یہ کہنا، کیونکہ اگر مولوی بتا دیتا کہ محمد مصطفیٰ کے گھر بہت کچھ تھا، اگر مولوی بتا دیتا کہ محمد مصطفیٰ کے گھر بہت کچھ تھا، پھر لوگ پوچھتے یہ جو بہت کچھ تھا وہ کس کا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بزرگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ میرے لیے باعث فخر ہے۔ یہ بہت کچھ کس کا تھا؟ میں صرف ایک فضیلت سیدہ خدیجہ کی زندگی، باقی یہ چہروں کی زیارت باقی کبھی پھر انشاءاللہ نوکری کا موقع ملا تو پھر مکمل نوکری پاک سیدہ کی ذات پر عطا فرمائیں گے۔ بی بی خدیجہ رسول سے نکاح کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کے گھرانے میں آ گئی۔ اسی جملے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، دعا فرما دیں گے، میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ بی بی سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بچایا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے۔ جتنی خوبصورتی سے اور جس خلوص سے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بی بی خدیجہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بچایا۔ بس یہی واقعہ، اسی کے لیے محنت کر رہا تھا اور اسی کے لیے اس موضوع کا میں نے چناؤ کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنے کے بعد محمد کی حویلی پر آ گئی، لیکن کفار میں محمد مصطفیٰ کے خدا کے دین کو تبلیغ کرنے کے لیے جو محمد کے چرچے تھے، کچھ لوگ اپنی تلواریں اٹھا کے محمد کے دروازے پر آ گئے۔ محمد کے دروازے پر دستک دینے کے بعد اپنی آوازوں کو بلند کیا، کہا محمد مصطفیٰ باہر آؤ، ہمیں تمہارا خون بہانا ہے، تم ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ کے اپنے خدا کو سچا کہہ رہے ہو، اپنے خدا کو سچا کہہ کے خدا کے دین کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے کوشاں۔ اے محمد مصطفیٰ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، اے محمد مصطفیٰ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال کے ہاتھوں میں اٹھا کے آج تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آج ہم تیرے پہ ضربے چلا کے تیرا خون بہا کے تیرا قصہ کہانی ختم کر دیں گے۔ لوگوں کی زبانوں سے یہ لفظ نکلنا تھا، محمد مصطفیٰ دروازے کے اس طرف کھڑے ہو کے ابھی فیصلہ کر رہے تھے باہر جا کے کیا قیام کرنا ہے، کیا کلام کرنا ہے۔ ابھی محمد مصطفیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی، سیدہ خدیجہ کا پردے میں سے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آیا۔ کہتی ہے سیدہ خدیجہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جتنے تیرے دروازے پہ آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں۔ کیا کہنے جی، جتنے تیرے دروازے پہ آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے اطمینان سے سیدہ خدیجہ کے چہرے کی زیارت کی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے پردے سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ سیدہ خدیجہ اپنی آواز، میں اسی موڑ کے لیے محنت کر رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ اپنی آواز کو بلند کر کے کہتی ہے فلاں ابن فلاں کیا تو وہی نہیں جس نے میرے باپ کا قرضہ دینا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تو وہی نہیں جو میری نوکرانی کا بیٹا ہے؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تو وہی نہیں جو ہمارے خیموں کو رسیوں کو کھینچا کرتا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں تو تلوار اپنے ہاتھوں میں لے آیا، کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ قبائلت یعنی میرے باپ کا کتنا قرضہ تجھ میں باقی ہے؟ جو لوگ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے آئے تھے اپنے ہاتھوں سے تلواروں کو چھوڑ دیا، کانپتے کانپتے ہاتھ خدیجہ کے دہلیز پہ رکھے، تڑپ کے کہتے ہیں بی بی جو اتنی بڑی غلطی ہو گئی اس کی معافی کیسے ہوگی؟ سیدہ خدیجہ اپنی آواز بلند کر کے کہتی ہے تلواروں کو چھوڑ دو، محمد کا کلمہ پڑھ دو، کلمہ ماں پڑھ کے اپنے سارے قرضے معاف کرا لو۔ عزتوں میں اضافہ، یا علی کلمہ پڑھ لو، اپنے سارے قرضے معاف کروا لو۔
اور یہی نتیجہ آخری جملہ عزت دار شخصیات کے حوالے ممبر کرنے جا رہا ہوں. جب سیدہ خدیجہ نکاح کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی دہلیز پر آ گئیں اور اس گھر میں اپنی باقی زندگی کو شروع کیا نا، تو عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ لوگ کلام شاعری میں زیادہ کرتے تھے. مطلب جنگ کرنے جاتے تھے تو بھی اپنا حسب نسب شاعری میں بتاتے تھے، اور زیادہ تر کتابی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر آپس میں کلام کرتے تھے تو شاعری میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. اہل عرب کی کچھ عورتیں، بابا جی دعا فرمائیے گا، آخری جملہ ممبر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اہل عرب کی کچھ عورتیں سیدہ خدیجہ کو دینے مبارک آئی تھیں، لیکن اپنے سینے میں طنز کے کچھ الفاظ لے کے آئی تھیں. بی بی خدیجہ کے والد کا نام تھا سرکار خویلد. بی بی خدیجہ کی دہلیز پہ گئی سیدہ خدیجہ کو ان کے نکاح کی مبارک دی، شادی کی مبارک دی، رخصتی کی مبارک دینے کے بعد بس یہ جملہ ہے، آپ اس جملے کو قبول فرمائے، دعا فرمائے. میں اپنے اگلے سفر پر سیدہ خدیجہ کو کہتی ہے، بی بی سیدہ تو خویلد کی بیٹی ہے، تو اس رئیس کی بیٹی ہے جس کے سر کا شملہ اللہ کے عرش کو چھوتا تھا. ہائے بی بی خدیجہ، تو نے کس گھرانے میں شادی کر لی؟ تو عبداللہ کے یتیم کے گھر میں آ گئی. جب انہوں نے یہ تانا دیا نا شاعری میں، سیدہ خدیجہ کس کے گھر آ گئی؟ تو اس کی بیٹی تھی جس کے سر کا شملہ اللہ کی عرش کو چھوتا تھا. سیدہ خدیجہ نے بس یہ ایک جملہ، میں اپنی ساری زندگی اس جملے پہ قربان کر دوں. سیدہ خدیجہ نے ایک جملہ بتایا، اپنے باپ کے وقار کو بھی بتا دیا اور اپنے شوہر کی عزت و وقار کا بھی دنیا کو اعلان کر کے بتا دیا. سیدہ خدیجہ بالکل مطمئن ہو کے کہتی ہے، تم نے سچ کہا، میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس کے سر کا شملہ اللہ کی عرش کو چھوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آ گئی ہوں. تم لوگوں نے مجھے تانا دیا کہ کس سے شادی کر کے آ گئی، دیکھو تو صحیح خدیجہ کتنی مطمئن ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے. تم نے مجھے تانا دیا، تو اس کی بیٹی ہے جس کے سر کا شملہ اللہ کے عرش کو چھوتا ہے. تو پھر میں اپنے باپ کا وقار بتاتے بتاتے اپنے شوہر کا وقار بھی بتاتی جاؤں. میں بالکل مطمئن ہوں، میرے باپ کا شملہ اللہ کے عرش کو چھوتا تھا، میرے شوہر کی نالین اللہ کے عرش کو چھوتی ہے. بس اتنی بڑی رئیسہ کی بیٹی بازاروں میں چادریں مانگتی رہی. بی بی تیرے اپنے مقدر، ماں بھی دربار میں گئی تھی، بیٹی بھی دربار میں گئی تھی. حاضری مقصد تھا ایک لمحہ ایک لفظ آپ کے حوالے کروں تاکہ میری آنکھ میں آنسو ہو جائے اور میری نجات کا ضامن یہ آنسو بن جائے. ماں بھی دربار میں گئی تھی، بیٹی بھی دربار میں گئی تھی. بیٹی کو دربار میں بلا کے مارا گیا، ماں کو گھر پہ آ کے مارا گیا. وسیع عالم اللہ جی کا فرمان.